معزز حاضرین جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، ہم تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ آج انسانی معاشرہ بدامنی، انتشار اور سخت مایوسی کا شکار ہے۔ تہذیب جدید، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم برداروں نے انسانی معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور اگر توجہ دی بھی تو یہ لوگ اس معاملے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، انہوں نے صرف اور صرف مادیت، قوم پرستی، مفاد پرستی کو فروغ دیا ہے۔ تعمیر کے بجائے تخریب اور اصلاح کے بجائے انہوں نے صرف اور صرف فساد برپا کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، عریانیت بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے، انسداد جرائم کے لیے حکومت دسیوں ادارے قائم کرتے ہیں اور قانون پر قانون وضع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عریانیت بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جرائم بڑھتے ہیں، یہ اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ تہذیب جدید اور سائنس ٹیکنالوجی کے علمبرداروں نے انسانی معاشرے کی اصلاح میں یہ لوگ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ جب الٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بھیانک معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی برائی ہے جو موجود نہیں تھی؟ دنیا کا کون سا ایسا پاپ ہے جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا؟ بیٹیوں کو زندہ دربار کر دیا جاتا تھا، بات بات پر تلواریں نکل آتی تھی اور برسوں تلواریں نیام نہیں جاتی تھی اور فریقین کے ہزاروں آدمی قتل کر دیے جاتے تھے۔ اسی معاشرے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ آئے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، ان کی اصلاح پر کمر باندھ لی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اصلاح میں آپ کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑی، آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، آپ کے منہ پر تھوکا گیا، آپ کے جسم مبارک پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی۔ اسی راستے میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے، اور آپ نے خود فرمایا، مجھے اس راستے میں اتنا ستایا گیا ہے، مجھے اس راستے میں اتنا ڈرایا گیا ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اب اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کا کام کس قدر مشکل تھا۔ گنڈوں کو لگا دیا گیا۔ طائف کے بازار میں جب آپ دعوت دینے گئے تو باشوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ رہا، 3 سال تک مسلسل آپ کا معاشرتی بائیکاٹ رہا ہے کہ کوئی بھی بنو ہاشم سے نہ لین کرے نہ دین کرے، پتے چبا چبا کر۔ نہ جانے کس کس طرح سے انہوں نے یہ 3 سال کے ایام کاٹے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی تھی، تاریخ کے اوراق آپ لوگ دیکھیے۔ لیکن آپ کی محنت کارگر ہوئی، آپ نے انسان کو اندر سے بدل دیا۔ آج آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل کے اندر کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو جگہ جگہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ مادے کو فروغ کیسے ملے، جسم کو آرام کیسے ملے، ایسا روغن استعمال کرو، ایسا تیل استعمال کرو، ایسا کپڑا استعمال کرو، ایسی ڈیزائن ہونی چاہیے، ایسا فیشن اختیار کرو۔
کہیں کوئی گوشہ آپ نے روح کی ترقی اور روح کی اصلاح کے لیے دیکھی ہے، نظر کی ہے؟ پتہ نہیں۔ جو کچھ محنت ہو رہی ہے، جو کچھ ترقی ہو رہی ہے، ترقی مادے کے اندر ہو رہی ہے، روح کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ روح کے اوپر کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے اوپر محنت کی، انسان کو اندر سے بدل دیا۔ آج جب کوئی جرائم یا کوئی گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو حکومت اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، اربوں روپے خرچ کر دیتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ گناہ رکے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اندر سے نہیں بدلا گیا۔ پہلے انسان کے باطن کی اصلاح ہو جائے۔ مثلا ہمارے ملک کے اندر جہیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ جہیز لینا دینا جرم مانا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے ایک عام آدمی کو سائیکل سے کام چل جاتا تھا، آج معمولی آدمی کو موٹر سائیکل چاہیے۔ گناہوں کو ترقی ملتی گئی اس لیے کہ انسان کو اندر سے نہیں بدلا گیا۔ ہمارے پڑوس میں بہار کے اندر شراب پر پابندی لگا دی گئی کہ آج سے دکانوں میں شراب نہ بیچی جائے، لوگ گھر تک شراب پہنچانے لگے۔ آدمی پہلے شراب کھانے میں جا کر کے تنہا شراب پیتا تھا، لیکن شراب جب گھر تک آنے لگی تو ساتھ ساتھ بیوی بھی پینے لگی اور بچے بھی پینے لگے۔ گناہوں کو ترقی ملتی گئی اس لیے کہ انسان کو اندر سے نہیں بدلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے روح کے اوپر محنت کی تو انسان کو اندر سے بدل دیا۔ آپ نے دعوت دی، تبلیغ کی، جب آپ کی محنت کارگر ہوئی تو کوئی محاسبہ نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی مواخذہ نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی گرفت نہیں ہو رہی ہے، اور آدمی سے جرم ہو رہا ہے، اور آدمی خود سے چل کر کے بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک فرمائیے، طہرنی یا رسول اللہ۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان سے زنا سرزد ہوا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں کہ ان سے زنا سرزد ہوا ہے۔ وہ آدمی خود بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، میں نے گناہ کر لیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے۔ گناہ ناپاکی ہے، گناہ کرنے کے بعد آدمی کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں کے اوپر نگاہ ڈالیے، در حقیقت لوگوں کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ اسلمی آتے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام حکم دیتے ہیں کہ ذرا ان کا منہ تو سونگو، شراب وغیرہ تو اس نے نہیں پی رکھی ہے۔ صحابہ کرام نے جا کر کے منہ سونگا، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے شراب نہیں پی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تو مجنون ہے، کیا تو پاگل ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں اپنی پوری ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ زنا کی سزا بھی معلوم ہے صحابی کو کہ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا، تلوار سے گردن ایک مرتبہ مار دی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف سنسار ہونے میں، رجم ہونے میں ہے، آدمی برداشت نہیں کر پاتا۔ حضرت معاذ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کو مقام حرہ میں لے جاؤ، وہاں پتھروں کا ایک سلسلہ ہے، وہاں لے جایا گیا، اور جب آپ کے اوپر چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے تو دکھ، تکلیف اور درد کو برداشت نہ کر کے تھوڑا بھاگنے لگے۔ جان بچانا مقصد نہیں تھا، اگر جان بچانا مقصد ہوتا تو خود چل کر کے جناب محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کیوں کرتے؟ درد کی شدت، تکلیف کی شدت کی وجہ سے تھوڑا بھاگنے لگے۔ ادھر سے سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، اونٹ کا ایک جبڑا پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر کے حضرت ماعز کے سر پر مار دیا۔ خون کا چھینٹا حضرت خالد بن ولید کے کپڑے کے اوپر پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، اس نے ایسا کام کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ حضرت خالد نے حضرت ماعز کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اس صحابی کے بارے میں یہ بات کہی ہے جسے رجم کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، تو آپ نے خالد کو بلا کر کے بہت ڈانٹا اور کہا کہ خالد تم نے بہت غلط بات کہی ہے۔ خدا کی قسم اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے تمام گناہگاروں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ، آدمی اندر سے بدل جائے۔ اسی طرح ایک عورت آتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے بھی زنا سرزد ہو گیا ہے اور مجھے بھی پاک فرمائیے، اور اس زنا کی وجہ سے اس کے پیٹ میں حمل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر اس عورت کو ابھی رجم کیا جاتا ہے تو 2 جان ہلاک ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ابھی تم جاؤ اور جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت پھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، رسول مجھے پاک فرمائیے۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ابھی جاؤ اور جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے، کھانا نہ کھانے لگے، تب تک میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ عورت چلی جاتی ہے اور جلد ہی بچے کا دودھ چھڑا دیتی ہے اور کھانا کھانے کی عادت ڈال دیتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آخر یہ عورت مرنے پر آمادہ کیوں تھی؟ کیا اس کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی؟ جان کیسے نکلتی ہے کیا اس عورت کو معلوم نہیں تھا؟ آخر یہ عورت اپنی جان کو گنوانے پر آمادہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی اصلاح کر دی تھی، ان کو اندر سے بالکل مجلہ مزکہ مصفہ بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دیا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول دیکھیے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ خدا کی قسم کوئی ایسی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی جو مثال اس عورت نے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں کو بالکل صاف و شفاف کر دیا تھا، ان کے باطن کی اصلاح کر دی تھی۔ آج آپ جگہ جگہ دیکھیے، ہر جگہ صرف جسم کو آرام کیسے ملے، ہر جگہ صرف آپ کو یہ دکھایا جائے، لیکن روح کی اصلاح کیسے ہو، باطن کی اصلاح کیسے ہو، یہ کہیں نہیں دکھایا جاتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے باطن کی اصلاح کیسے کرتے تھے، معاشرے کی اصلاح کیسے کرتے تھے، یہ طریقہ سورہ ممتحنہ کے اندر بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کے رسول جس طرح مردوں سے بیعت لیا کرتے تھے اسی طرح عورتوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ تو بیعت آپ کس چیز پر لیا کرتے تھے؟ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلے بیعت آپ اس چیز پر لیا کرتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کرو گی، ولا یزنین، اور زنا کاری نہیں کرو گی، ولا یقتلن
کرو گی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر الزام تراشی نہیں کرو گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھلے نیک کام میں تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ فبایعہن واستغفر لہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان باتوں پر ان سے بیعت لیجئے، واستغفر لہن، اللہ اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی گئی، لیکن سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی معاشرے کے اندر سے سب سے پہلے شرک کو ختم کیا جانا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہے لیکن وقت کی قلت ہے، اب میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔